موضوع درس کی اثبات التوحید والادلۃ علی ذلک، سورۃ الجاثیہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم۔ إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون۔ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون۔ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم۔ وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ سورت مبارکہ جو سورت الجاثیہ ہے، یہ بھی بالاتفاق جو ہے سورت مکیہ ہے۔ صرف ایک آیت کے بارے میں بعض قراء کرام فرماتے ہیں کہ وہ مدنیہ ہے اور باقی ساری سورت جو ہے وہ مکی ہے۔ اور الحمدللہ یہ آپ متعدد بار پڑھ چکے ہیں
محبوب دو عالم پہ ہجرت سے پہلے اتری ہیں سب مکیہ، اور جو صورتیں سرکار دو عالم پہ ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ سب صورتیں مدنیہ، چاہے وہ کہیں بھی اترے۔ اب حضور کی ہجرت کے بعد جب آپ حج پہ تشریف لاتے ہیں تو مینا میں قرآن اترا ہے، عرفات میں قرآن اترا ہے، لیکن وہ مدنیہ اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد۔ اور اسی طرح جن صورتوں کی ابتدا جو ہے لفظ حامیم سے ہوئی ہے، ان تمام صورتوں کو مصطلحات میں ذوات الحامیم کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ انہا من عرائس القرآن، گویا یہ صورتیں ایسی ہیں جیسے دلہن سوری ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ ہر حرف میں ایک حکمتیں ہیں، بناؤ ہے، ظاہری اور باطنی اور معنوی لفظی، ہر لحاظ سے زینت ہے، ہر لحاظ سے حکمتیں ہیں، اس لیے یہ عوامی۔ اور اس صورت کا مضمون جو ہے اس کے اندر بھی وہی 3 مضامین ہیں جو مہم مضامین ہیں، جن کو الاصول الثلاثہ کہا جاتا ہے کہ 3 بنیادی اصول جن میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا مسئلہ اور اصول کیا ہے؟ توحید۔ اب پھر توحید میں ساری قسمیں آ جاتی ہیں، توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید الاسماء والصفات ہے، ساری۔ اور جب توحید کا بیان آئے گا تو شرک کا رد خود بخود ہو جائے۔ اور شرک بھی انواع ہیں، شرک کے بھی تو کئی بلائیں ہیں، نہ کوئی بتوں کے پجاری ہیں، کوئی سورج کے پجاری ہیں، کوئی شمس و قمر کے پجاری ہیں، کوئی کواکب و نجوم کے پجاری ہیں، کوئی حیوانات کے پجاری ہیں، کوئی اصنام و تماثیل کے پجاری ہیں، ان سب کا شرک رد آ جائے۔ اور دوسرا مسئلہ اور دوسرا اصول جو ہے وہ ہے ایمان بالنبوت والرسالہ، کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، جتنے رسول بھیجے، سب برحق، تمام انبیاء شان والے ہیں، تمام انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تمام انبیاء ولد آدم میں سے ہیں، تمام انبیاء جنس کے اعتبار سے بشر ہیں، اللہ نے ان کو اپنی مخلوق میں سے چن لیا ہے اور ان کے سر پہ تاج نبوت و رسالت رکھ دیا۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے نبوت و رسالت۔ جب یہ مسئلہ آئے گا تو صاف بات ہے کہ جو نبوت و رسالت کے منکر ہیں ان کا رد آئے گا، مشرکین کا رد آئے گا، مکذبین کا رد آئے گا، مستہزئین کا رد آئے گا۔ اور تیسرا مسئلہ جو ہے اہم اور اصول جو ہے وہ ہے قیامت، کہ معاد قیامت پر ایمان لانا، کہ یہ دنیا فنا ہوگی، قیامت بر حق ہے، حشر نشر بر حق ہے، قبروں سے اٹھنا بر حق ہے، حساب کتاب، نام اعمال، پل صراط، سزا جزا سب بر حق۔ تو جب آپ قیامت کی آیات پڑھیں گے تو جو منکر ہیں ان کا رد خود بخود ہوتا جائے گا۔ تو یہ 3 مسئلے ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہر پیغمبر نے اپنے زمانے میں اپنی امتوں کو انہی 3 مسائل پر ڈالا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ آپ کی جو سورۃ الجاثیہ ہے اس میں 3 مسئلے ہیں، مسئلہ توحید بھی ہے، مسئلہ نبوت و رسالت بھی ہے، اور مسئلہ معاد بھی۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں حامیم، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کا معنی اللہ جانتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ۔ سب سے محفوظ طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بھی یہ حروف مقطعات قرآن میں جہاں جہاں ہیں اس کی حکمت ہے، اللہ جانتے ہیں۔ باقی لوگوں نے جو جوابات دیے ہیں یا اقوال نقل کیے ہیں وہ کوئی قول راجح نہیں ہے۔ بعض نے کہا یہ اللہ کے ناموں کا اشارہ ہے، حامیم حنان منان کی طرف اشارہ ہے، الف لام میم، الف اللہ، لام جبریل اور میم سے محمد مصطفیٰ کی طرف
لیکن یہ ساری باتیں ہیں جو حقیقت ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ سرًا من اسرار اللہ، اللہ نے ان حروف کا معنی کسی کو نہیں بتلایا. اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کی کیا ہے. فرمایا حامیم تنزیل الکتاب، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ اتاری ہوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، جو حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر قول اس کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. اس کے بعد دلائل دیتے ہیں. فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمانوں اور زمینوں میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں. وما یبث من دابۃ، اور جو اللہ نے پھیلائے ہیں دنیا میں چار پائے جاندار چیزیں. آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. واختلاف اللیل والنہار، اور یہ دن رات کا بدلنا، کبھی رات آ گئی اور دن چلا گیا، دن آ گیا اور رات چلی گئی. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اتارتے ہیں اللہ آسمان سے رزق. کیا ماننا؟ پانی. کیونکہ پانی جب زمین پہ آتا ہے زمینیں مردہ زندہ ہوتی ہیں، ان میں کھیتیاں اگتی ہیں جو تمہارا رزق ہے. اس لیے فرماتی ہیں وما انزل اللہ من السماء من رزق واحیا به الارض بعد موتها، پھر زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. جب پانی نہ ہو تو زمینیں مر جاتی ہیں، مردہ ہو جاتی ہیں، بنجر ہو جاتی ہیں، کلر ہو جاتی ہیں، شور ہو جاتی ہیں. جیسے بندے مر جاتے ہیں زمینیں بھی مر جاتی ہیں. اور جیسے ہر چیز کی زندگی اللہ نے پانی میں رکھی ہے، زمین کی زندگی بھی پانی میں ہے. اور فرمایا وتصریف الریاح، اور یہ ہواؤں کا پھیرنا کبھی شمال سے ہے، کبھی جنوب سے ہے، کبھی مشرق سے ہے، کبھی مغرب سے ہے. کبھی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، کبھی گرم ہوائیں ہیں. آیات لقوم یعقلون، ان میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں. یاد رکھیں یہ دلائل قدرت ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی قدرت کی نشانی ہے جو دلالت کر رہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن یاد رکھو یہاں 3 آیات ہیں. پہلی آیات میں فرماتے ہیں لآیات للمؤمنین، اور دوسری میں فرماتے ہیں آیات لقوم یوقنون، اور تیسری آیات میں فرماتے ہیں آیات لقوم یعقلون. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں یہ تفنن فی الکلام ہے، یہ بلاغت و فصاحت ہے کہ کبھی ایک لفظ، کبھی دوسرا لفظ، کبھی تیسرا لفظ لایا گیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حالات ہیں کہ مومنین کے لیے تو نشانیاں ہیں ہی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. اچھا اگر ایمان کے درجے پہ نہیں پہنچے لیکن سوچ سمجھ رہے ہیں، کچھ یقین رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، ان کے لیے بھی نشانیاں ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا مومن بھی نہیں ہیں، یقین بھی نہیں رکھتے، عقل تو رکھتے ہیں، ہم نے ان کو عقل عطا فرمایا ہے، ہم نے ان کو فہم عطا فرمائی ہے، ہم نے ان کو دماغ عطا فرمایا ہے. اگر اس سے بھی غور کریں گے تو سمجھ آئے گا کہ اس نظام کے چلانے والی کوئی ذات ہے، اس انسان کو پیدا کرنے والا کوئی خالق ہے،
کرتا ہے قل اللہ خالق کل شیء. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو کہہ دو کہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ ہے. دوسرے مقام پہ فرماتی ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. کیا تم ان کو پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ پھر کون پیدا کرنے والا، کون موت دینے والا، کون جلانے والا، کون مارنے والا، اور کون ماں کے بطن میں تیری حفاظت کرنے والا، کون سارے مراحل کی نگرانی کرنے والا، اور ماں کے پیٹ میں ایسا کارخانہ لگا دیا ہے کہ ساری اسی فیکٹری میں بچہ تیار ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بچے کی شکل دیکھیں، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لال ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی لمبا ہے. اللہ کے نظام پہ غور کریں. جگہ بھی ایک جیسی ہے، پانی بھی ایک جیسا ہے، لیکن کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو اس میں اللہ کی قدرت کی نشان. اور میں دل کا آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ یہ قرآن کی آیات ہیں جو آپ پہ پڑھی جاتی ہیں، یہ صداقت سے حق کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، یہ حق کے ساتھ ہیں، حق والی آیات ہیں. اتنی شانیوں کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان ظالموں سے پوچھو اللہ کے کلام کے بعد، اتنی نشانیوں کے بعد، اتنی دلائل کے بعد، اتنی براہین کے بعد اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر کب ایمان لاؤ؟ کہ ہر چیز تمہارے سامنے ہے، لیکن پھر بھی اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ اس لیے آگے فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. اللہ پاک نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ، ویل کا معنی یاد رکھیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں ہلاکت، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ویل اسم باطن فی جہنم، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہی ویل ہے، تو وہ بھی تو ہلاکت ہے نا. جہنم سے وادی اس سے بڑی ہلاکت اور کیا ہوتا ہے؟ اس لیے فرمایا ویل لکل افاک اثیم، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کے لیے جو جھوٹا بھی ہے، گنہگار بھی ہے، جس کا جھوٹا ہے کہ خدا کو اتنے دلائل کے باوجود نہیں مانتا، اور خدا کے مقابلے پہ بتوں کو خدا بنا لیا ہے، خدا کے مقابلے پہ انسان کو حاجت روا بنا لیا ہے، خدا کے مقابلے پہ مانگنے والوں کو دینے والا اور داتا بنا دیا ہے. اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. اثیم مانا گنہگار، اور شرک سے بڑا گناہ کون سا ہے جب یہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک کرتا ہے. اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا خبردار اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اس کی ذات میں بھی شریک نہ کرنا، اس کے صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ واحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور صفات خاصہ ہیں اس میں بھی کوئی شریک نہیں. وہ اللہ الغیوب ہے، علم غیب میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ کائنات کے چلانے والا ہے، اس میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ ساری کائنات کا واحد مدبر ہے. اس لیے فرماتے ہیں افاک اثیم. افاک مبالغہ کرتے ہیں، سب سے بڑا جھوٹا جو اللہ کے قرآن کو بھی نہیں مانتا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا گناہگار کون ہو سکتا ہے؟ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشر
پھر بھی شرک پہ جمع ہوا ہے، اور کألم یسمعھا، گویا اس نے قرآن سنا ہی نہیں۔ یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنتے ہیں، قرآن ان کے سامنے ہو، اس کے باوجود بھی کفر پہ جمے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی پھر آپ ان کو بتا دیں فبشرہ بعذاب علیم، اللہ نے بھی ان کے لیے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اللہ نے فرمایا اگر ہماری آیات میں سے کچھ آیات کو جانتا ہے تو پھر اس کو مذاق بنا لیتا ہے، ٹھٹھا بنا لیتا ہے، مخول بنا لیتا ہے۔ جیسے قرآن میں آیا ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم کالمہل یغلی فی البطون، اللہ پاک نے فرمایا کہ شجرۃ الزقوم جو ہے وہ مشرکوں کا طعام ہوگا، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں شجرۃ الزقوم کہاں ہوگا؟ فرمایا فی اصل الجحیم، وہ جہنم کے درمیان میں ہوگا وہ درخت۔ تو اب یہ مذاق بناتے ہیں، کہتے ہیں درخت کیسے آگ میں ہو سکتا ہے؟ اور ابو جہل نے تو باقاعدہ مذاق کا ایک اصول بنا لیا تھا کہ جب کوئی مہمان آتے تو اپنی باندھی سے کہتا کہ یا جاریہ زکمینی، اے باندھی زکمینی زکوم لے کے آؤ، تو وہ جناب کھجوریں اور مکھن لے کے آتی تو کہتے یہ زکوم ہے جس سے اللہ کا نبی ہمیں ڈراتا۔ یعنی جب قرآن سنتے ہیں تو الٹا استہزاء کرتے ہیں۔ جب قرآن میں آیا علیہا تسعۃ عشر کہ اللہ نے فرشتے جو ہیں جہنم کی نگران 19 فرشتے رکھے ہیں، تو ان کا ایک کافر تھا، کلدہ اس کا نام تھا، وہ پہلوان تھا قریش کا، وہ کہنے لگا خدا کے بندے کل 19 فرشتے ہیں، 10 کو تو میں اکیلا ہی گرا کے پھینک دوں گا نا، باقی 9 کو تم پکڑ لینا، کیا کریں گے ہمارا؟ 19 فرشتے کیا بگاڑ سکتے ہیں ہمارا؟ اور 10 فرشتوں کو تو میں اکیلا کافی ہوں، باقی 9 رہ گئے ان کو تم پکڑ لینا، مذاق بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بدبخت یہ نہیں جانتے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اللہ نے فرمایا بدبختو میں نے جہنم پہ نگران بندے نہیں رکھے، وہ فرشتے ہیں، اور ان کی قوت طاقت کا یہ عالم ہے کہ میں حکم دیتا ہوں تو وہ قوم لوط کی 5 بستیوں کو اٹھا کے آسمان کے قریب لا کے اٹھا گرا دیتے ہیں، وہ تو اتنی طاقت والے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک فرشتہ کافروں کو دھکا دے تو 70,000 جہنم میں جا پڑیں گے، وہ تو اتنی طاقت، تم ان کا مقابلہ کرو گے، تم ان 9 کو پکڑ لو گے اور 10 کو پکڑ لو۔ منع یہ ہے کہ جب قرآن سنتے ہیں تو استہزاء کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تو نعوذ باللہ بجائے ایمان لانے کے مخول کرتے ہیں، اس کی تعویلات کرتے ہیں، اس کے سامنے بس۔ اس لیے اللہ فرماتا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اللہ نے فرمایا ان کے لیے بڑا اہانت والا، ذلت والا عذاب، کیونکہ انہوں نے میرے قرآن کی اہانت کی ہے، انہوں نے میرے کلام کی اہانت کی ہے، انہوں نے میرے قرآن سے مخول بنایا ہے، ٹھٹھا بنایا ہے، اور جب میرے مدنی اللہ کے گھر میں مسجد الحرام میں قرآن تلاوت کرتے تھے، کافروں نے مشورہ کیا تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کافروں نے کہا ایسا کرو کہ جب حضور نماز پڑھے تم آگے شور مچانا شروع کرو، تم آگے شور مچانا شروع کرو تاکہ کوئی قرآن سن ہی نہ سکے، نہ کوئی قرآن سنے گا نہ اس پہ قرآن کا اثر ہوگا، یہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا بُكَاءً وَتَصْدِيَةً، یہ کافر مشرک جب کعبے میں آتی ہیں تو نماز پڑھنے کے بجائے تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، شور کرتے ہیں تاکہ کوئی اللہ کے قرآن کو سن نہ سکے۔ اللہ نے فرمایا ان کو بتا دو کہ تمہارے لیے ہم نے بھی عذاب ایسا رکھا ہے، ایسا
इहानत वाला अजाब होगा। मिन वराइहिम जहन्नम वला युगनी अन्हुम मा कसबू शैअन वला मत्तखदू मिन दूनिल्लाहि औलिया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं मिन वराइहिम जहन्नम। याद रखो लफ्ज़ वरा जो है ना इसके दोनों माने हैं। इसका माना आगे भी होता है, इसका माना पीछे भी होता है। यानी एक लफ्ज़ दो जिद्दों में इस्तेमाल होता है। जैसे लफ्ज़ ज़ौज है शौहर पे भी इस्तेमाल होता है, बीवी पे भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह लफ्ज़ वरा है, इसका माना यानी इनके आगे जहन्नम है। और बाद में फरमाया मिन वराइहिम जहन्नम, यानी इनकी जिंदगी के बाद फिर क्या है, इनके लिए जहन्नम है। तो दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। अल्लाह ने फरमाया मिन वराइहिम जहन्नम वला युगनी अन्हुम मा कसबू शैअन। और जब क़यामत होगी जहन्नम का अजाब होगा। जो कुछ इन्होंने बनाया कमाया जोड़ा वो काम नहीं आएगा, न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी। जैसे अल्लाह दूसरी जगह फरमाता यौम ला यनफउ मालुन वला बुनून। वो ऐसा दिन होगा जिस दिन माल भी नफा नहीं देगा, औलाद भी नफा नहीं देगी। इसी तरह कुरान तीसरी जगह फरमाता यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि। अल्लाह फरमाते हैं वो ऐसा दिन होगा भाई भाई से भाग जाएगा, बाप बेटे से, बेटा बाप से भाग जाएगा, हत्ता कि खामन बीवी से, बीवी खामन से भाग जाएगी। हर आदमी को अपनी पड़ी होगी नफ्सी नफ्सी नफ्सी, कि खुदा जाने मेरा क्या होता है कि मैं अभी किसी दूसरे के बारे में सोच सकूं। अल्लाह ने फरमाया वला युगनी, जो बनाया था वो कुछ कोई नफा नहीं। वला मत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, और अल्लाह को छोड़ के जिनको इन्होंने हाजत रवा बनाया था, मुश्किल कुशा बनाया था, वो आज वो भी काम नहीं आएंगे, कोई मदद नहीं करेगा। बल्कि अल्लाह हुक्म देंगे इनको, कहोगे बुलाओ अपने शरीकों को तुम्हारी मदद करें, आए तुम्हें अज़ाब से छुड़ाएं। कहेंगे अल्लाह मियाँ पता नहीं कद्दल्लू अन्ना वो कहीं गुम हो गए, या तो हमें नजर नहीं आ रहा है या वो है नहीं, पता नहीं आज किधर चले गए। अल्लाह फरमाएंगे ना वो जिस दुनिया में तुम नारे लगाते थे या गौस और या पीर और दस्तगीर, और बुलाओ उनको आए तुम्हें छुड़ाएं। वला मत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, और न वो काम आएंगे जिनको अल्लाह के सिवा तुमने अपना मुईन, अपना नासिर, अपना मददगार, अपना मुश्किल कुशा, हाजत रवा बनाया था। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए अज़ाब होगा और बहुत बड़ा अज़ाब होगा। अल्लाह ने फरमाया हाज़ा हुदन, मेरा मदनी कुरान हिदायत है, सरापा हिदायत है, कुरान नूर है, कुरान खुली हुई किताब है, कुरान जहन्नम से निकालने वाला है, जन्नत में ले जाने वाला है, कुरान अंधों को रास्ता दिखाने वाला है। लेकिन शर्त ये है कोई रास्ता तलब करे, कोई देखना तो चाहेगा। हाज़ा हुदन, ये हिदायत है। वल्लज़ीन कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम, और जिन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया, कुफ्र किया, उनके लिए अजाब होगा, और अजाब भी ऐसा होगा अलीम मुअलिम, दर्दनाक अजाब होगा। इसलिए उलमा फरमाते हैं कुरान देखें, कहीं अजाब अजीम का जिक्र है, कहीं अजाब मुहीन का जिक्र है, और कहीं अजाब अलीम का जिक्र है। तो बाकी कौन सी चीज कि दर्दनाक भी होगा, इहानत वाला भी होगा, बड़ा अजाब भी होगा। और फिर अल्लाह की पकड़ का क्या कहना, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। इसी तरह कुरान दूसरी जगह कहते हैं वला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला युसिकु वसाक़हु
تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب شجرۃ الزقوم کھلایا جائے گا پھر جہنم کے وسط میں لایا جائے گا، خذوہ فاعتلوہ فی سواء الجحیم۔ اللہ حکم دیں گے پکڑ لو اس ظالم کو، لے جاؤ جہنم کے درمیان، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر میں جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ فرشتے پہلے لوہے کے مقامع من حدید، لوہے کے گرز سے چوٹ ماریں گے، سر پھٹ جائے گا کافر کا، پھر پانی ڈالا جائے گا اور وہ نیچے سے نکل جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، اللہم ارزقنا قیامها وصیامها، اللہم ارزقنا ثمراتها وبرکاتها، اللہم ارزقنا ثمرات لیلۃ القدر وبرکات لیلۃ القدر برحمتک یا ارحم الراحمین، یسر امورنا، فرج همومنا، واشفنا واشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ میرا بھائی طواف جو ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، اچھی طرح سمجھیں، مثلاً یہ حجر اسود، آپ ایسے انداز میں کھڑے ہوں کہ آپ کا کندھا جو ہے اس کے کونے کے برابر ہو، وہیں آپ نیت کریں گے کہ میں اللہ، نیت دل میں ہوتی ہے، پھر سامنے کا یعنی ایک قدم آگے جا کے سامنے کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر آپ چل پڑیں، اور جب پورا چکر کاٹ کے رکن یمانی پہ آئیں گے، اگر موقع ملے تو دائیں ہاتھ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہے جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے، اور رکن یمانی میں بھی اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، جب بندہ دعا مانگتا ہے تو کہتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول فرما، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں بھی دعا کی قبول ہونے کا مقام ہے، اس لیے جو سب سے جامع دعا ہے دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب آپ آ گئے مثلا پہلا چکر، اب حجر اسود کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن بسم اللہ صرف پہلی دفعہ کہنا ہے، یاد رکھو، بعد میں صرف اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا، اور اگر فرض محال آپ رخ نہ بھی کریں، ایسے چل رہے ہیں، چلتے چلتے اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی یہ حرم حرام نہیں، اللہ کے بندے، حرم نوم اچھا نوم کرنا، کبھی اردو لکھتے ہو، کبھی انگریزی لکھتے ہو، کبھی عربی لکھتے ہو، ہم کیا کریں، کون سی لغت پڑھیں؟ نوم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر تمہارا گھر نہ ہو، مجبور ہو، تو پھر تو جائز ہے، اور اگر گھر موجود ہے تو اللہ کا گھر ذکر کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، نیند کے لیے تو نہیں۔ اصحاب صفہ جو تھے حضور کی مسجد میں رہنے والے، وہ لوگ تھے لا ماوى لهم ولا ملجا لهم، جن کا نہ گھر تھا نہ ٹھکانا، اور ایک رسی بندھی ہوتی تھی، اسی پہ کوئی صحابی آ کے گوشہ کھجوروں کا کھڑا کر دیتا تھا، وہ گرتے رہتے، چنتے رہتے، کھاتے رہتے تھے، کوئی جگہ ہی نہیں تھی ان کے رہنے کی۔ جن صحابہ کے گھر تھے وہ تو کبھی حرم میں نہیں سوتے تھے، کیوں؟ انسان ہے نا، یاد رکھو، سونے میں بندے کا قابو نہیں ہوتا نا، نیند موت ہے، ہوا خارج ہو گئی، کپڑا کھل گیا، کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی جو اللہ کے گھر کی شان کے خلاف ہے، اس لیے کوشش کریں۔ ایک آدمی مجبور ہے، عمرے پہ آیا ہے، نہ گھر ہے، نہ ہوٹل ہے، نہ پیسے ہیں، کہاں جائے؟ آرام کر دیا، کوئی بات نہیں۔ عصر کے بعد بھی کہتا ہے سونا، بالکل سو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔
یہ تو لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں نا کہ فجر کے بعد سو تو رزق کم ہو جاتا ہے، عصر کے بعد سو تو رزق کم ہو جاتا ہے، فلم دیکھنے سے بھی کم نہیں ہوتا، تاش کھیلنے سے بھی کم نہیں ہوتا، لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ساری ساری رات گزارنے سے بھی کم نہیں ہوتا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے بھی کم نہیں ہوتا، نیند کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے جی کہ عمرے کے بعد جو 3 جگہ ٹک لگاتے ہیں یہ اختلاف کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، جمہور ائمہ کے نزدیک سب ہے، صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی گنجائش ہے، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ کرو، وہ کہتے ہیں اگر کسی نے ایسا کیا تو دم نہیں پڑے گی کہ چلو بال کٹوانے والوں میں تو آ گیا ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ یا اس طرح پھرواؤ یا بال کٹواؤ، محلقین رؤوسکم ومقصرین، تو اگر اس نے 2 کٹائے 3 کٹائے تو کٹوانے والوں میں تو آ گیا، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ قرآن جس اللہ کے نبی پہ اترا ہے اس کو دیکھیں، آپ نے 3 ٹک لگائے کہ سارے بال کٹوائے ہیں، تو قرآن کے سب سے زیادہ سمجھنے والے محمد مصطفیٰ ہیں، اور حضور پاک نے جب بھی عمرہ کیا اس طرح پھروایا ہے، صرف ایک دفعہ بال کٹوائے ہیں تاکہ امت کو یہ پتہ لگ جائے کہ بال کٹوانا بھی جائز ہے، لیکن کٹوانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مثلا کتنا تمہارے بال ہیں، اب ان کا چوتھا حصہ جو ہے سارے سر کا اتر جائے، یہ نہیں ہوتا کہ 2 ٹک لگا دو اور تم کی طرح تھوڑے سے بال کاٹ دو کہ فیشن میں فرق نہ آئے، تمہیں فیشن عزیز ہے تو عمرے کے لیے تمہیں کعبہ شریف نے خط لکھا ہے تشریف لے آؤ میں اداس ہوں تمہارے بغیر، عمرہ کرنا ہے سنت کے مطابق کرو، نہیں کرنا ہے نہ کرو۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے کسی اپنے رشتہ دار کے لیے طواف کیا یا عمرہ کیا یا حج کیا تو ہمیں بھی ثواب ملے گا، بالکل پورا ملے گا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حج بدل کرنے والے کو بھی پورے حج کا ثواب ملتا ہے، جس کا حج کرے گا اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ اچھا اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے پیسے دیے، ایک نے حج کیا، ایک کے لیے کیا تو فرمایا تینوں کو اللہ پورے حج کا ثواب دیں گے، پیسے دینے والے کو بھی پورے حج کا ثواب، کرنے والے کو بھی پورے حج کا ثواب، اور جس کے لیے بدل کیا گیا اس کو بھی اللہ پورے حج کا ثواب دیں گے۔ تو اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اپنا کرو تو صرف ایک کو ملے گا نا، اگر کسی اور کا کرو گے تو دو طوافوں کا ثواب، اس کو بھی مل گیا تمہیں بھی مل گیا۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں سجدہ تلاوت کریں، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد کریں، کیونکہ ایک صریح حدیث ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، لیکن کوئی قبل تو ہو جاتا ہے، یہ کوئی میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، میں بار بار کہتا ہوں کہ اصل میں یہ جتنی مسائل ہیں نا جس میں اختلاف ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے حضور کی امت پہ، یہ تو میرے جیسے کم عقل مولوی جو ہیں چھوٹے سے نہ علم ہوتا ہے، جیسے حضور نے فرمایا تھا نا علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کے بڑے بڑے جو ہیں وہ جاہل ہوں گے اور وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں۔ اب آ گئی ہے ضد، حالانکہ یہ مسائل کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اصول دین سب کا ایک ہے۔ اب دیکھو نا مثلا نماز ہے، مغرب کی نماز کی کتنے رکعتیں ہیں؟ 3۔ کوئی امام کہتا ہے 4 رکعتیں پڑھو، کوئی جماعت حتیٰ کہ جو دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، تبلیغی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 4 رکعت پڑھ لو۔ معنی یہ ہے کہ جو اصول ہیں، نصوص ہیں، متواتر ثابت ہیں، ان میں تو کوئی جھگڑا ہے نہیں۔ اب اختلاف کہاں ہوگا؟ فروعی مسائل میں کہ ایک امام کہتا ہے آمین زور سے کہو کہ صحابہ نے زور سے کہی ہے، اور ایک امام فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور دعا کے بارے میں اللہ کا قرآن ہے کہ جب دعا کرو تو آہستہ کرو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، تو لہذا اصل فلسفہ دعا میں آہستہ
کوئی مطلب. اسی طرح بے عین ہی یاد رکھیں کہ اب اصل کے بعد ہے. اصل حدیث وہی ہے جو سیاستہ میں ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس. فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ نکلے. ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے. یہ اصل ہے. لیکن ایک اور حدیث ہے وہ ضعیف ہے, معلول ہے. اس کے اندر اجازت ملتی ہے کہ چارے حرم شریف میں جب چاہو نماز پڑھ لو. تو اب اصولی بات ہے, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. تم نے عصر کی نماز پڑھی, طواف کیا, تمہارے دل میں نیت ہے انشاءاللہ میں مغرب پڑھ کے حرم سے نکلوں گا, تو آرام سے بیٹھے رہو, مغرب پڑھ کے 2 رکعت پڑھ لو تاکہ کوئی حدیث مخالف نہ ہو. اور اگر تمہاری مجبوری ہے کہ ساتھی کہتے ہیں یار میں باہر گاڑی لے کے انتظار کر رہا ہوں, تم جلدی طواف کر کے آؤ, تم نے 2 رکعت پڑھنی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کون سا کفر اسلام کا مسئلہ ہے؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں نا جن کو 2 کتابیں یاد ہو جاتی ہیں, وہ ساری دنیا کو لڑا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک فتنے سے بچائے, اللہ حضور کی امت کو اتحاد نصیب فرمائے. یہ کیا ہے, کسی نے فائدہ کر لیا, کسی نے نہیں کیا. کون سا فرض واجب کا مسئلہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی کہے گا کہ سنت ہے, اور جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اور ان کے پاس بھی حدیث ہے کہ حضور نے منع فرمایا. ان کے پاس بھی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور نے نماز سکھائی ہے, ہر چیز سکھائی ہے. جب تکبیر کہے تکبیر کہو, رکوع کرے رکوع کہو, سجدہ کرے سجدہ کرو, لیکن یہ نہیں بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پہ رفع یدین کرو. یہ کیوں نہیں سکھایا حضور؟ کوئی ایک بھی تو قولی حدیث ہمیں ملنی چاہیے نا. ہاں باقی جو کرتے ہیں ہمیں تو انکار نہیں. فعل حدیث جو ہے فعل رسول سے بھی چیز ثابت ہو جاتی ہے, ہمیں تو جھگڑا نہیں ہے. تو بلا وجہ حضور کی امت کو لڑانے کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے اسی لیے تمہیں علم دیا ہے کہ اب دیکھیں نا جی اخباروں میں اختلافی مسائل پہ دھواں دھار مضمون لکھے جا رہے ہیں. اللہ کے بندے, اگر یہ مضمون تم نے علماء کے لیے لکھے ہیں تو علماء کو پہلے بھی پتا ہے, اور اگر تم نے یہ مضمون جاہلوں کے لیے لکھا ہے تو انشاءاللہ ان کا عقیدہ اور خراب ہو جائے گا کہ ایک مولوی یہ کہتا ہے ایک مولوی یہ کہتا ہے. وہ دین سے بدل ہو جائے گا. فائدہ کیا ہوگا تمہاری محنت کرنے کا؟ اس کے بجائے تم امت کی ہدایت پہ زور لگاؤ, لوگوں کو نماز سکھاؤ, لوگوں کو روزہ سکھاؤ, روزے کے احکام سکھاؤ, نماز کے فرائض سکھاؤ, نماز کے واجبات سکھاؤ, نماز کے سنن سکھاؤ, روزے کے فرائض سکھاؤ. کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کون سی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اب رمضان آ رہا ہے, لوگوں کو تیار کرو عبادت کے لیے. وہ مضمون لکھو تاکہ اگر 200 آدمی پڑھے تو 10 کو بھلا ہو جائے گا. لیکن ایک اختلافی مضمون لکھو گے, اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ٹکرے مارتے رہو. اگر کوئی علمی بات ہے علماء پہلے جانتے ہیں, اور اگر علمی بات میں کوئی جاہل پڑے گا وہ کہے گا جناب میں تو عذاب میں آ گیا, ایک مولوی یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے, میں کدھر جاؤں؟ دیکھو نا آج اگر ایک انگریز مسلمان ہو جائے, وہ کہے کہ جناب میں مسلمان تو ہوتا ہوں, لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میں بریلوی والا مسلمان بنوں میلاد منانے والا, یا میں وہ محرم والا مسلمان بنوں 10 دن تعزیہ نکالنے والا, کون سا مسلمان بنوں؟ آپ کیا کہیں؟ تو آپ کیوں نہیں اصول دین کی بات کرتے؟ اصول ہے, فروغ کی کوئی بات نہیں ہے. کہتے جی میری بہن ہے, اس نے کھلا لیا ہے, اللہ اور رشتہ آسان کرے. اللہ ہر مسلمان جن کے گھروں میں بچیاں ہیں, کنواری ہیں, کھلا والی ہیں, مطلقہ ہیں, بیوہ ہیں, اللہ سب کے رشتے آسان کرے. میرا بھائی اصل بات یاد رکھو کہ اصل میں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ لوگ ہم اسباب کو تو چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھو نا مثلا مجھے پیاس لگی ہو, میں پانی نہ پیوں, کہوں جی طویل لکھ دو پیاس بجھ جائے, یہ بے وقوفی کی بات. ہاں پانی پیوں لیکن کہوں اللہ اس پانی میں تاثیر پیدا فرمائے کہ میری پیاس بجھ جائے, ورنہ اللہ نہ چاہے تو پانی پینے کے بعد بھی نہ بجھے. تو میرا بھائی رشتے کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ اصل وجوہات یہ ہوتے ہیں کہ
پوچھا کہ دو عورتیں ہیں، ایک بیوہ ہے ایک مطلقہ ہے، مجھے دونوں رشتے مل رہے ہیں، میں کون سا رشتہ کروں؟ اس نے کہا مطلقہ والا کر دو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بیوہ جو ہے پھر بھی کبھی اپنے سابقہ شوہر کو یاد کرے گی کہ میرا خاوند اچھا تھا، لیکن جس نے طلاق دی اس کو کیوں یاد کرے گی؟ اس پر تو وہ لعنت بھیجے گی، اس لیے تمہارے ساتھ گزارا ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ سوچنا بھی پڑتا۔ جیسے میں آج ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی کی انٹرنیٹ پہ سارا پروگرام بنا، طے ہوا، انڈیا پہنچا، جب جناب دولہا صاحب تشریف لے آئے انہوں نے کہا 10 لاکھ مجھے جہیز میں دیں، دلہن نے خودکشی کر لی، انہوں نے کہا نہ 10 لاکھ ہے نہ میں دے سکتی ہوں نہ میرا ماں باپ دے سکتا ہے، مر گئی۔ تو میرا بھائی رشتے ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تم دل میں جہیز کا خیال نکال دو، تم دل میں آئیڈیل کا خیال نکال دو۔ ایسے لوگ جن کے گھر میں بیوہ ہیں، کھلو والے متعلقہ، کسی دینی مدرسے میں چلے جاؤ جو وہاں عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، اس کو بتا دو کہ حضرت میرے گھر میں بچیاں ہیں، یہ حالت ہے۔ کوئی طالب العلم ہو، دین والا ہو، روٹی ہو نہ ہو، اللہ دے گا، یکون فقراء یغنیہ اللہ، مہربانی کرو رشتے کرا دو۔ میں کہتا ہوں دیکھو 1 مہینے میں سارے رشتے ختم ہو جائیں۔ تم اگر آئیڈیل ڈھونڈتے ہو تو جناب پھر ڈھونڈتے رہو، انشاءاللہ وہ جہیز کی لعنت کا مقابلہ کریں مانگیں گے، پھر تم ایک لڑکی کے رشتے میں ساری زندگی کا قرضہ سر پہ آ جائے گا، گاڑی بھی دو، سامان بھی دو، لڑکی بھی دو۔ یاد رکھو یہ جہیز لینا مطلقاً حرام ہے۔ میرے پیسے ادھار ہیں اور ان کی زکات کے بارے میں کیا ہے؟ جب مل جائیں زکات دے دینا، جب تک نہ ملے ڈوب گئے تو ڈوب گئے۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ طواف میں بھی یا علی اور یا فاطمہ پڑھتے ہیں، بابا جو ان کو پڑھایا گیا ہے، تمہارے بھی تو یا غوث اور یا داتا اور یا شیخ عبد القادر پڑھتے ہیں، تم یہ نہ پڑھتے تو وہ نہ پڑھتے، تم صحیح توحید پہ رہتے، ان کو بھی دین سمجھ آتا۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تو پھر ہم بھی علی فاطمہ کو پکارتے ہیں، آپس میں مقابلے کریں گے انشاءاللہ۔ شرک وہ بھی ہے، شرک وہ بھی ہے۔ کہتے جی کہ مولوی کب ایجاد ہوئے؟ جب سے دین آیا، اسلام آیا، قرآن آیا۔ تم نے تو آکسفورڈ میں پڑھا، تمہیں کیا پتا مولوی کا؟ تم تو ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہو نا، تمہیں کیا پتا نماز جنازہ کیا ہوتا ہے؟ آنا چاہیے، سکھاؤ لوگوں کو نماز جنازہ، دیکھوں کتنے سیکھتے ہیں تم سے۔ یہ مولوی نہ ہوتے تو یہ دین بھی نہ ہوتا جو ہے، یہ بھی ان کی محنت ہے کہ ہر جگہ دین موجود ہے۔ میں نے عمرہ کیا، سر نہیں مڈایا، پھر دوسرا عمرہ کیا، پھر سر مڈایا، دم پڑ گئی، پہلی دم تو دو نا، وہ تو دوسرے کا سر مڈایا۔ طواف بیت اللہ جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جو کائنات میں کسی جگہ نہیں۔ آپ نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، تہجد اشراق پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے۔ طواف صرف اللہ کے گھر میں ہوتا ہے۔ اور ایک طواف کے بارے میں حدیث آتا ہے کہ ولد اسماعیل، کہ اگر ولد اسماعیل میں کوئی غلام خرید کر کے آزاد کر دو، اتنا ایک طواف کا ثواب ملتا ہے۔ اور غلام آزاد کرنے کا ثواب یہ ہوتا ہے کہ جب تم غلام آزاد کرتے ہو، اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دیتے۔ کہتے جی کہ میں نوکری کے لیے آیا، 30 دن میں جدے میں رہا، پھر جدے میں اسکان کیمپ میں آیا، وہاں سے وہاں پر کوئی جرمانہ نہیں۔ مسجد عائشہ سے اگر نیت کرے اور 2 رکعت نفل نہیں پڑی، کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بڑے اور بزرگوں کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، ہاتھ بھی پیشانی بھی جائز ہے، لیکن بزرگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ چھین لیں، روکیں لوگوں کو کہ کیوں بلا وجہ میں تم زیادہ اتنا کر رہے ہو، اسی سے پھر آدمی بگڑ جاتا ہے نا۔
لوگ ہاتھ چومتے ہیں، پھر پاؤں چومتے ہیں، پھر اسی طرح تو پیر بنتے بنتے بندہ جب پیر بنا تو پھر کیا کیوں؟ پیر کا تو پھر کام آل فال کرنا ہوتا ہے نا، ادھر ادھر کی مارنی پڑتی ہے، اور پیری چلتی نہیں۔ کہتے جی کہ عورتیں اگر گھر میں تراویح کی نماز با جماعت ادا کریں کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ اگر قریب میں کوئی مسجد ہے، پردے کا اہتمام ہے، تو آگے باقاعدہ جماعت سے پڑھیں، ورنہ اپنے اپنے گھروں میں علیحدہ عبادت کریں۔ اگر کوئی عورتیں جماعت کر لیں، کیونکہ آج کل ماشاءاللہ بچیاں بھی بہت قاریہ ہیں، حافظہ ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ورنہ قرآن بھول جائے گا۔ کیونکہ قرآن یاد رکھنے کا طریقہ ہی ایک یہ ہے کہ آدمی منزل سنائے، آدمی رمضان میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھے۔ جو حافظ قرآن پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، ان کو قرآن کبھی نہیں بھولتا، کیونکہ قرآن پاک کو رمضان سے ایک مناسبت ہے۔ قرآن اترا رمضان میں، اور پھر آخری زندگی کے جو سال ہے میرے آقا کے رحمت دو عالم کے، آپ نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ قرآن دہرایا۔ ہر سال آپ ایک دفعہ دہراتے تھے، یعنی آپ پڑھتے جبریل سنتا، جبریل پڑھتا تو آپ سنتے، لیکن جب آپ کی آخری سال مبارک ہے اس میں آپ نے 2 دفعہ سنایا اور 2 دفعہ جبریل کا قرآن سنا ہے۔ تو ویسے بھی یاد رکھو کہ رمضان المبارک میں سب سے افضل عبادت جو ہے، آپ روزے کے بعد وہ تو فرض ہے نا، تلاوت قرآن، جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کریں، کم از کم بھی کچھ نہ ہو تو 3 پارے تو ہر مسلمان کو روز پڑھنا چاہیے۔ وہ بھی خوش نصیب لوگ ہیں جو 10 پارے پڑھتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب لوگ ہیں جو 15 پڑھتے ہیں، اور ایسے بھی الحمدللہ اللہ کے اولیاء ہیں جو روزانہ قرآن ختم کرتے ہیں۔ روزانہ قرآن شریف ان کی ایک منزل ہوتی ہے، اور ایسے سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، 1-2 نہیں ہے۔ تو بہرحال رمضان میں پابندی سے تراویح پڑھو، پابندی سے قرآن پڑھو، اور آسانی کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے ہر نماز کے بعد مثلا 1 پارہ پڑھ لیا تو دن میں کم از کم 5 تو پڑھ لو گے۔ تو اسی طرح طواف جو ہے وہ زیادہ کرو، کیونکہ طواف کی عبادت کسی جگہ نہیں مل سکتی ہے۔ طواف کریں لیکن طواف ادب سے کرو، نظر نیچے ہو، آرام سے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا درود شریف یا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی جو چیز تمہیں یاد ہے وہ پڑھو۔ یہ کتابیں لے کے پڑھنا تو بدعت ہے۔ کہتا ہے لڑکی ہے کہ میں مکے میں رہنے والی ہوں، میری شادی پاکستان میں ہوئی ہے، شادی کے بعد میرے شوہر کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں رہو، اور میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ مکے میں رہو جب تک کہ وہ مکان نہ بنا دے۔ تو اب میں کیا کروں؟ اب شوہر کی بات مانو، اب ماں باپ کا کیا ہے؟ ماں باپ کا اب ادب تو ضروری ہے، لیکن اب حکم تو شوہر کا چلے گا، اب اس کی بیوی ہے، اس نے کیوں آپ سے شادی کی تھی کہ تم مکے میں رہو وہ وہاں رہے؟ تو اس کے حقوق زوجیت کون ادا کرے گا؟ اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے کون ڈھال بنے گا؟ وہ تو اب بھی گویا کہ بغیر بیوی کے ہیں، پھر تمہارا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو تم کو پہلے سوچنا چاہیے۔ اچھا اس کو مکان بنانے کی طاقت نہ ہو، کہاں مکان بنائے؟ 10 سال مکان نہ بنا سکے تم 10 سال مکے شریف میں بیٹھی رہو، بالکل غلط بات ہے۔ شوہر کے پاس جاؤ، نہیں جانا ہے طلاق حاصل کرو۔ اگر بیوی سے نکاح پہلے ہی ختم ہو چکا ہو تو کیا دوبارہ طلاق دینے سے طلاق ہو جائے؟ جب نکاح ہی نہیں رہا طلاق کس کو دو گے؟ اللہ کے بندے، جب بیوی سے نکاح پہلے ہی ختم ہو گیا اب طلاق کس کو دو گے؟ دیوار کو؟ وہ تمہاری بیوی ہے نہیں، طلاق کس کو دے دو؟ طلاق تو تب دو گے جب بیوی ہو، اس کا نکاح باقی ہو، پھر طلاق دینے کا حق ہے۔ جب وہ تمہارے نکاح میں نہیں رہی طلاق کس کو دے گا؟ یہ
تو بے وقوفی والی بات ہے کہ ہوا کو طلاق دیتے پھرو، دیواروں کو طلاق دیتے پھرو، یا کہو ایسے گھر میں کبھی بیوی رہتی تھی اس کو طلاق ہے، یہ کوئی بات ہے؟ یعنی اللہ نے عقل نہیں دیا ہے؟ اتنا تو ہر آدمی کو خود بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ طلاق بیوی کو دی جاتی ہے، دیواروں کو تو نہیں دی جاتی۔ جب تمہاری بیوی ہی نہیں رہی طلاق کیا مطلب؟ میری والدہ زندہ ہے لیکن ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، وہ بیچاری حج کا سفر نہیں کر سکتی، آپ بالکل ان کے لیے حج بدل کرو، یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی والدہ کا حج بدل کرو، پھر تمہیں بھی پورا حج ملے گا، تمہیں بھی پورا حج ملے گا، تمہیں گھاٹا کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں تو فائدہ ہے، تمہارا حج بھی ہو گیا، اماں کا حج بدل بھی ہو گیا۔ اور ماں کا تو سب سے زیادہ حق ہے۔ ایک صحابی نے حضور پاک سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے بعد مجھ پر سب سے کس کا زیادہ حق ہے، کس سے زیادہ بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا اموں کا، اپنی اماں کا حق ادا کرو۔ انہوں نے کہا ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری اماں کا حق ہے۔ انہوں نے کہا ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری اماں کا حق ہے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد کس کا؟ فرمایا ابا کا، اب تیرے باپ کا حق ہے۔ تو 3 دفعہ حضور نے اماں کو مقدم کیا۔ علماء نے فرمایا وجہ کیا ہے کہ عورت 3 مراحل سے گزرتی ہے، بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے ایک مرحلہ ہے، ولادت کے وقت دوسرا مرحلہ ہے، رضاعت کے وقت تیسرا مرحلہ ہے۔ تو جب اس کے 3 حق ہیں تو لہذا سب سے زیادہ حق مقدم جو ہے وہ والدہ کا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی ماں کا حج کریں اور ضرور کریں، اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالی اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور المسلمین، اللہم اصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللہم اصلح نیاتنا ونیات المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اصلح لنا شأننا كلها فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین قط ولا اقل من ذلك، اللہم انا نعوذ بک من الهم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم ارزقنا شهر رمضان، اللهم ارزقنا صيام رمضان، اللهم ارزقنا قيام رمضان، اللهم ارزقنا بركات رمضان، اللهم ارزقنا بركات ليلة القدر، يا الله يا رحمن، يا الله يا رحمن، يا جواد يا كريم، یا حلیم یا کریم، یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ، اللہم لا تجعلنا من القانتین، اللہم لا تردنا عن بابک خائبین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ